السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو انگوٹھا جو چومتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسا عمل ہے؟ ہمارا ایک فین ہے ہارون بھائی، جو ہیں سوشل ایکٹیویٹر ہیں، ماشاءاللہ بڑا معلومات رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ تو آج ان کا یہ سوال ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں اور پھر اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا مطلب جواز ہے نہیں ہے۔ تو میں نے خود جو ہے نا ایک بریلوی مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بیچارے کی یہ دلیل تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب اس کے اندر روح ڈالی تو اس نے دیکھا کہ عرش کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا لکھا ہوا تھا، نظر آیا۔ تو نبی علیہ السلام کے نام کو دیکھ کر اس نے انگوٹھے چوما اور آنکھوں پہ لگایا۔ تو ہم بھی یعنی اس کی مطلب اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت ہو سکتی ہے، لیکن صحیح احادیث میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض ہے بھی، یعنی آدم علیہ السلام نے ایسا کیا بھی، یا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا بھی، یا کسی اور نبی نے ایسا کیا بھی، تو ان کا دین جو ہے نا یا ان کا عمل ہمارے لیے مستدل نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہے، یعنی قرآن نے ان کو ختم کر دیے، مطلب منسوخ کر دیے ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طور اور طریقے ہیں اس میں بہترین نمائندگی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ہم ابھی دیکھیں گے کہ اسلام میں اور قرآن حدیث میں اس کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا یہ عمل مطلب صحابہ نے کیا، یا اللہ کے رسول نے کیا، یا تابعین نے کیا، یا فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یعنی ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے، اور اسی طرح تابعین تب تابعین نے بھی اور فقہا نے بھی اپنے فقہ کی کتابوں میں اس کو نہیں لیا، اور محدثین نے بھی کوئی روایت اس حوالے سے ذکر نہیں کی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جہاں تک جو باتیں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے، مؤذن اذان کہے تو خاموش ہو جائے، اور اگر کوئی خاموش نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ چپ کر کے اذان کو سنیں، اور جو ہے نا جو مؤذن اذان کہتا ہے وہی الفاظ کہتے جائیں۔ مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مطلب آپ نے بھی اشہد اللہ، یعنی پہلے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے بھی یہ کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو آپ نے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ لیکن آگے جا کر وہ جو حی علی الصلاۃ کہے گا، سمجھ میں جی، حی علی الفلاح کہے گا، تو چاروں مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ مؤذن کہے گا تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی چار الفاظ میں آپ نے 4 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی اسی طرح کا آپ نے اذان کہنی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اس کے علاوہ آخر میں جا کر آپ نے وہ وسیلہ والی درود شریف پڑھنا ہے، یعنی جس کو اذان کی دعا کہتے ہیں، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والی دعا آخر میں پڑھ لینا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ انگوٹھے چومنا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جیسے اذان مطلب مؤذن شروع کرے چپ ہو جائے اور آہستہ آہستہ مطلب اذان کے الفاظ کہتے رہیں، اور جا کر جو ہے نا یعنی
हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। इसी तरह जो है ना इकामत में भी कोई अंगूठे चूमना नहीं है, और इकामत में भी यही अल्फाज मतलब दोहराते रहना है, लेकिन उधर 2 अल्फाज ज़्यादा आएंगे, उधर कद कामतिस सलाह ज़्यादा आएंगे, तो उन 2 अल्फाज में आपने ये कह देना अकामह अल्लाह व अदामह, समझ में आए जी। इसी तरह फजर की नमाज में भी वही अल्फाज कहते जाना अगर आप जाग रहे हैं, और लेकिन उधर भी आपको पता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का अल्फाज का इजाफा होता है, तो उसमें आपने सदक़त व बररत कहना है कि आपने ये बात सच कही कि नींद जो है क्या नाम है, नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, समझ में आया जी। और आपने अपने तरफ से कहकर बरी हो गया, अब हमारे ज़िम्मे रह गया है हम भी नमाज अदा पढ़ के अपने आप को बरी कर लेंगे। तो ये मतलब हमारा जो इस्लाम है और हमारा जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि अज़ान का जवाब देना और उसका एहतराम करना, समझ में आया जी। और ये अंगूठे चूमना ये कोई मतलब नबी इस्लाम की सुन्नत भी नहीं, और ये बिदात हैं और नाजायज़ है। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस बारे में, मेरी उम्र अभी 22-23 साल है, तो मुझे इस बारे में पहले इल्म नहीं था, तो अभी मैं आपसे मुलाकात हुई तो मुझे इस बारे में इल्म हुआ, तो मैं शुक्र अदा करूँ कि आइंदा के बाद मैं इस बात का ख्याल रखूँ। देखें हमारा जो दीन है ना वो किस्सा गोइयों का नाम नहीं है, हमारा जो दीन है दलील का नाम है, कि मतलब ये है कि ये दलील कहाँ पर मौजूद है। कुरान में आयत दिखाया जाएगा, हदीस दिखाई जाएगी, अगर हदीस और मतलब उसमें आयत में अगर हमें नज़र नहीं आ रही तो उसी हदीस और मतलब कुरान को जोड़कर हमारे फुकहा ने फ़िक़्ह के नाम से यानी एक मसाइल निकाले हैं, तो हम उसको फ़िक़्ह की किताबें कहते हैं। अब वो फ़िक़्ह की किताबों में हम देखेंगे कि मतलब ये है कि उसमें मतलब कौन सी बात करना है कौन सी नहीं करना है। तो आपको मैंने बताया कि कुरान में भी ये बात नहीं, अंगूठे चूमना, हदीस में ये बात नहीं, और फ़िक़्ह की किताबें जितने फुकहा ने लिखी है उसमें भी ये बात नहीं, समझ में। तो जब हमारी मतलब मसलक में कोई बात है ही नहीं तो हम उसको कैसे मतलब ज़बरदस्ती से ऐड कर सकते हैं, मतलब सुनी सुनाई बातों पे नहीं कर सकते। तो बाकी के लोगों को भी यही है कि वो भी दीन को समझे, जैसे हाँ जी। छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती, हाँ जी, हम जी। पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, तो फिर जैसे अभी मुझे आज पता चली।